يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. مصطفیٰ کے تعلق سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام تک ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام تک ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک ہی نہیں، نوح علیہ السلام تک ہی نہیں، آدم علیہ السلام کے دور تک ہی نہیں، اس دور سے لے کر مصطفیٰ کریم کے ظاہری دور تک رکھ کے دیکھ لیجئے. مسلمانوں کو طرح طرح سے ورا گلایا گیا تاکہ یہ کمزور پڑ جائے، تاکہ یہ کم ہمت ہو جائے، یہ پست ہو جائے، یہ کمزور پڑ جائے. ان کو لالچ دے کر، ان کی زمینیں ہڑپ کر، ان کو جو ہے ستا کر، ان کے اوپر وار کر کر، ان کے اوپر جو ہے حملہ کر کر انہیں کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے. اور اسلام کے ماننے والوں، اسلام کی تاریخ الٹ کے دیکھ لو. اگرچہ ان کو چمڑے میں بند کر کر جب زمین تبدیل ریت پر رکھ دیا گیا تھا، تب بھی یہ اسلام کے ماننے والے یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمیں چمڑے سے، جانوروں کے چمڑے سے باہر نکالو، ہم اسلام کو چھوڑ کر تم جو کہیں گے وہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے. اسلام اور اسلام کے علاوہ کوئی اور تاریخ رکھ کے دیکھ لو، کسی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ اسلام کے ماننے والوں نے یہ کہا ہو. نہیں، بلکہ ہر تاریخ بیان کرنے والا یہی تاریخ بیان کرتا ہے، چاہے تختہ ہو، سیرا ہو، یہ تلوار کے نوک پر ہو، یہ نیزے کے وار پر ہو. اسلام کے ماننے والوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، ہر جفا، ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ. ابو جہل نے طرح کی ناپاک حرکتیں کی. تواریخ رکھ کے دیکھیں کہ آپ پڑھیں گے، سنیں گے، سنتے آ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو حالت سجدہ آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا گیا، یہاں تک کہ چشمان مبارک کچھ باہر آ گئی. اللہ پر کبیرہ. اے وہ مصطفیٰ جن کے قدموں کو چھونے کے لیے عرش بے قرار رہتا ہے، وہ مصطفیٰ کہ جن کے قدموں کو چھو کر جبرائیل مراتب پاتے ہیں، اس مصطفیٰ کے گلے میں چادروں کو ڈال کر کھینچا جا رہا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ اجنبی مذہب ہمارے گھروں میں آ جائے گا. مگر مصطفیٰ کا یہ دین تھا، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر تاریخ الٹ کے دیکھیے، وہی ابو جہل ہے، وہی ابو جہل کا گھر ہے. مصطفیٰ کے دیوانے بڑھتے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، آپ کی گفتار کو دیکھ کر، آپ کی رفتار کو دیکھ کر، اسلام کی پاکی کو دیکھ کر، اسلام کی نفسانیات کو دیکھ کر اس وہی ابو جہل ہے جو کہہ رہا تھا یہ اجنبی مذہب ہمارے گھر میں آ جائے گا. یہ تاریخ کہہ رہی ہے. مگر اسلام کے ماننے والوں دیکھو، یہ اسلام کی تاریخ ہے. اسی ابو جہل کے گھر میں اس کے بیٹے اکرامہ نے مصطفیٰ کی غلامی کا دامن تھام لیا ہے اور کہا تھا یا مصطفیٰ اس دنیا میں نہ آپ سے سچا کوئی آیا ہے، نہ آپ سے اچھا کوئی آیا ہے. وہی اجنبی مذہب جس کو تم اجنبی کہہ رہے تھے، یہی اجنبی مذہب، یہی اجنبی دین جس کو تم اجنبی کہہ رہے تھے، وہ تمہارے گھروں میں گھس گیا تھا. یعنی کہنا کیا چاہتا ہوں، تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ جرأتیں کر لو، لاکھ آزمائشیں کر لو، مگر اسلام آج نہیں کل سے ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا. ہم پھر کہتے ہیں جتنا یقین ہماری سانسوں پہ ہمیں نہیں ہے، اتنا یقین مصطفیٰ کی بولی پہ ہے کہ آج نہیں کل سے ہی انشاءاللہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو گیا. یہ آج لاکھ کوششیں کر لیں ہماری زمینوں کو ہڑپنے کی. یہ آج کی بات میں نے کہا نا، موسیٰ علیہ السلام کو زمین چھوڑ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو، خود میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر عزیز مکہ جو مصطفیٰ کا پیارا شہر ہے، اس مکے کو مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ باتیں ان سے کیوں حاصل ہوئی؟ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان، چند نہتے مسلمان، یہ مٹھی بھر مسلمان جب مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں گے، انہیں معلوم ہی نہیں جب یہاں مسلمان مکہ چھوڑ رہے تھے، وہاں حبشہ میں مسلمان نے اپنی زمینیں پختہ کر لی تھی اور حبشہ کے تخت شاہی پر بیٹھنے والے
انسانوں کے دلوں میں بات راسخ ہو چکی تھی کہ یہ اسلام آج نہیں کل پوری دنیا میں ایسے پھیلے گا جیسے سورج کی روشنی پھیل رہی ہے. اور سبحان اللہ، یہ اسلام ایسے پھیلے گا جیسے تاریکی میں تو تاریکی کو دور کرنے کے لیے چاند آتا ہے، اسی طریقے سے یہ اسلام پھیلے گا کفر کی تاریکی کو مٹا کر اسلام اپنے نور سے سارے جہان کو منور کرنے والا ہے. اس دور میں لوگوں نے کہا تھا، آج الٹ کے آپ دیکھیے دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، آپ لاکھ کوششیں کی جا رہی ہے اسلام کو یہاں سے مٹا دیا جائے، یہاں سے ختم کر دیا جائے، یہاں سے ہٹا دیا جائے. میں کہوں آپ کو کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ کی زبانوں سے ایک بھی نکلے گا نہیں. اسلام کے علاوہ کسی ملک میں کسی بھی جگہ، یہ ہندوستانی کی بات نہیں، کسی اور ملک کی بات لے لیجیے، اگر کوئی مقابلے میں آ رہا ہے کسی کے تو اسلام کے مقابلے میں کوئی آ رہا ہے، اسلام کے اپوزٹ میں کوئی آ رہا ہے، اسلام کے خلاف میں کوئی آ رہا ہے. کوئی اور قوم میں جھگڑے فساد نہیں ہے، اسلام کے خلاف میں کوئی کھڑا ہوا ہے، اسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو نصف نابود کرنے کی ناپاک اور نامکمل اور ناکام کوشش کی جا رہی ہے. مگر اسلام وہ مذہب ہے، میں پھر کہتا ہوں، یہ جرأت بنانا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے ماننے والے ختم ہو سکتے ہیں مگر اسلام کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام بقا کے لیے آیا ہے. اسلام کا تحفظ اللہ رب قدیر نے اپنے تحت قدرت لیا ہے اور کہا ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کی جو سچا اور اچھا پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب دین اسلام ہے، وہ اسلام مذہب ہے. اور جو مذہب اللہ کے یہاں اچھا سچا اور پسندیدہ ہو وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کفایت اللہ کافی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور بڑھتے دیکھیے آپ آج جو چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، یہ آپ کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، یہ آپ کو ستانے اور بہکانے کی کوشش ہے، یہ آپ کو ورغلانے اور بس ہمت کرنے کی کوشش ہے. مسلمانوں، تم کہتے ہو ساری خدائی کا خدا تنہا اللہ معبود ہے، اللہ تنہا اللہ خالق ہے، وہی معبود ہے، تو پھر یہ مسلمانوں پہ اذیتیں کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو آپ کو جواب اتنا کہنا چاہیے کہ جب دو مسلمان تھے یا ایک مسلمان تھا تب بھی پریشانی تھی، تب بھی آزمائش تھی، 40 ہو گئے تب بھی آزمائش تھی، 313 تھے جب بھی آزمائش تھی، 1000 ہو گئے تب بھی آزمائش تھی، لاکھ ہو گئے تب بھی آزمائش تھی. کہ رب قدیر نے فرمایا ہے، اے لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے، تم کتنے مکمل ہو، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں یہ دنیا کے لوگ ستانے کی کوشش کریں گے مگر تمہیں چاہیے کیا؟ تمہیں چاہیے کیا؟ تو آپ کی زبانوں سے جملے نکلنا چاہیے کہ ہم نے ہماری تاریخ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بلال حبشی کو ستایا جا رہا تھا، کیوں ستایا جا رہا تھا؟ کہ تو کہہ دو کہ معاذ اللہ محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، کو معاذ اللہ. تو بلال نے تپتی ہوئے صحرا میں، تپتے ہوئے ریگستان میں وزنی پتھر کے نیچے دبنے کے باوجود اپنے زبان سے کلمہ ناشکری نہیں کیا گیا، بلکہ اس وقت ان کے زبان پہ یہی تھا، اس وقت ان کے زبان پہ یہی تھا، احد احد، اگر کوئی معبود ہے تو اللہ. یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ زمین ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والی، آج نہیں کل ہم یہاں چھوڑ کر جانے والے ہیں. جو چیز ہم ساتھ میں لے کے جانے والے ہیں ایمان، اس ایمان کو ہم نے کتنا مکمل کیا، اس
پایا ہے، اس ایمان کی حلاوت ہم نے کتنی محسوس کی ہے. آپ دیکھیے تاریخ کا حدیث شریف کا وہ باب آپ کے سامنے رکھو. جرأت مصطفیٰ کے کردار میں ہے، بہادری مصطفیٰ کے غلام ہونے میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و وسلم کا ظاہری دور ہے جب کفار مکہ مصطفیٰ کریم کی مذاق اڑا رہے تھے، جب سرکار طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے. ابو جہل نے ایک آنے والے تاجر سے سودا کیا، غالباً عاشق اس کا نام، اس سے سودا کیا، مگر بعد میں مکر گیا اور امانت جو اس کے پاس محفوظ تھی اس سے انکار کر بیٹھا کہ میرے پاس نہیں کوئی امانت نہیں ہے. وہ در بدر بھٹکتا رہا کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی جرأت تو کرے، کوئی بہادری دکھائے کہ جس کو سید الوادی کہا جاتا تھا، جس کو میرے آقا نے ایک دفعہ ابو جہل کہہ دیا، زمانہ ابو جہل کہہ رہا ہے. اس دور میں سید الوادی اس کا نام تھا. اس وادی کا سردار، لوگ اس سے ڈرتے تھے، خوفزدہ تھے، اس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا. وہ در بدر بھٹکتا رہا اور وہ شخص کہ کوئی میری رقم اس بندے سے وصول کرا کے دے دے، کوئی ایسا تو ہو جو اس بندے سے میری رقم وصول کے مجھے دے دے. لوگوں نے مزاحن کہا، مزاحیت کہا کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو لوگوں نے اشارہ کیا جاؤ اس بندے کے پاس، وہ تمہیں تمہارا حق دلا دے. انہیں کیا معلوم تھا، انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے میرے آقا کو وہ روک دیا ہے. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا روک دشمنوں کے سینے میں اتنا ڈالا ہے کہ اگر میں ان سے 1 مہینے کے مسافر پہ بھی رہوں تو ان کے سینے میرے نام سے کانپتے ہیں. میرے آقا آج بھی موجود ہے، مدینے میں آرام فرما ہے. میرے آقا کا مدینہ آج کوسوں دور ضرور ہے، مگر میرے آقا کے نام سے کافر اپنے سینوں میں آج بھی کھجلان پیدا ہوا ہے. یہ بولی میرے آقا کا ہے، یہ فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ میں اتنا روک دیا ہے، مجھے اتنا رعب عطا فرمایا ہے کہ میں دشمنوں کے مقابل ان سے 1 مہینے کے مسافت کے دور رہوں تب بھی ان کے سینوں میں میرے نام سے خوف پیدا ہو جاتا ہے. کیا شان ہے، بولو نا بولو، کیا شان ہے. اتنا ہی کافی نا، ارے میرے آقا کے نام سے تمہارے دل بہل رہے ہیں. یہی نام، یہی وجہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نام لینا چھوڑ دے. ایک دور آیا جب فتح مکہ ہوا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کے گروہ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو سرکار آگے آگے چل رہے ہیں. سرکار کا ایک دیوانہ سرکار کے آگے آگے چل رہا ہے اور اشعار کہتا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ سا کوئی نہیں. بولو میرے مصطفیٰ سا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ سا کوئی نہیں. تاریخ کی جملے کہہ رہا تھا. عمر فاروق نے کہا، سیدنا عمر فاروق نے کہا، ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ اے بندے خدا، تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ساتھ مصطفیٰ چل رہے ہیں؟ تجھے اس کا خیال نہیں آتا کہ تیرے ساتھ مصطفیٰ چل رہے ہیں؟ یا اپنی آواز کو کم کر لو، اپنی زبان کو تھوڑا کم کھولو کہ کہتے یہ نہ ہو کہ قرآن کی آیت ذہنوں میں تھی، قرآن کا فرمان ذہن میں تھا کہ کہیں تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز تک بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں اس چیز کا تصور تک نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال خراب کر دیے گئے ہیں، برباد کر دیے گئے. یہ تصور سید عمر فاروق کے ذہن میں تھا. جب مصطفیٰ کریم نے سنا، عمر کہہ رہے ہیں جب مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی تھی اور عمر اسے چپ جا رہے تھے، اس خیال سے نہیں کہ مصطفیٰ کی تعریف سے روکا جائے بلکہ اس خیال سے کہ مصطفیٰ سامنے موجود ہے اور تم زور زور سے کلمے بلند کر رہے ہو، تم زور زور سے پکار رہے ہو، اس خیال سے چپ جا رہے تھے. مگر مصطفیٰ نے جب سنا ہے کہ عمر چپ جا رہے ہیں تو عمر سے کہا ہے اے عمر تم اسے کیوں چپ جاتے ہو؟ یہ جب جب میری تعریف کرتا ہے تب کافروں کے سینوں میں تیر گھس جاتے ہیں. مصطفیٰ کی تعریفوں سے ان کفر کے وادیوں میں آگ لگ جاتی ہے، ان
ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ہر ستم گوارا ہو جائے گا، ہر پریشانی گوارا ہو جائے گی، مگر یہ گوارا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ سب کو پھیر لے، مصطفیٰ نظروں کو پھیر لے۔ مسلمان ہمیشہ کوشش میں یہ رہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ کا خدا راضی۔ مصطفیٰ کا نام لینے سے بس ہم کریں کیا؟ یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اس میں کرنا کیا ہمیں؟ ہمارا حال دیکھیے، اس سب کو آپ سب کو کرنا، آپ کو سب کو کہنا، ہمارا حال دیکھیے۔ رمضان کیا گیا، نمازی غائب ہو گئے۔ رمضان کیا گیا، مسجدوں کی نمازیوں کی رونقیں غائب ہو گئی کہ رمضان میں ہی نمازیں فرض کی گئی تھی، اور پھر چلاؤ پکارو کہ ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے مدارس خطرے میں ہے، ہماری زمینیں خطرے میں ہے، ہمارے گھر خطرے میں ہے۔ ارے تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ کیوں خطرے میں ہے؟ سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ سرکار کی پوچھ اگر ظاہری معنی لفظی معنی لیا جائے تو جو نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، سرکار کا جملہ اگر کے ظاہری لفظی معنی لیا جائے فقط کفر، اس کو کفر کیا۔ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، ظاہری اسباب جانے پہ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ کوششیں میں کن کر رہی کوششیں کیوں ہیں؟ تاکہ مسلمان پریشان ہو جائے اور معاذ اللہ بولو معاذ اللہ، مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ناپاک کوشش ہے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ پریشانیوں میں آپ کو مبتلا کرنے کی ناپاک اور ناکامہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تنہا ایک ہی وجہ ہے، تم کو کیوں ستایا جا رہا ہے، تمہاری زمینیں ہڑپنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے گھروں کو کیوں توڑا جا رہا ہے، تمہاری مسجدوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے، تمہارے مدرسوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے، کہ تم مجبور ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ اور پھر کہہ دو کہ یہ اسلام چھوڑ دیں۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے دودھ پیتے بچوں سے لے کر بستر مرگ پر لیتا ہوا ہر پورا اپنی آخری سانس تک ہر ظلم کو، ہر جبر کو، ہر ستم کو برداشت کر سکتا ہے، اپنے سینے سے اسلام کو دور ہونا پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ بولو بولو، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنے سینے سے اسلام دور ہو جائے، ایمان دور ہو جائے، ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سب لٹ جائے مگر یہ ایمان نہ لٹے، ہے نا؟ ہماری فکر یہی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں ہمیں یہی فکر ڈالنی ہے، اے میرے عزیزوں، اے جوانوں، تمہارے کندھوں پر آنے والا مستقبل ہے، مستقبل تمہارے کندھوں پر ہے، تمہیں اتنا پرعزم ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر ٹوٹے تو ٹوٹے، تمہاری نظروں کے سامنے فلسطینوں کی جوانی ہونا چاہیے، تمہاری نظروں کے سامنے وہ سسکیاں مارتے ہوئے چھوٹے ننھے بچے ہونا چاہیے، تمہارے سامنے وہ زندہ دل مائیں ہونا چاہیے کہ ان کے گود میں ان کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ان کے سامنے، ان کی گود میں، ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے، ان کے جوان بچے زمینوں میں دفن ہو رہے ہیں، ان کا گھر مرنے میں مل رہا ہے، ان کی جائیدادیں برباد ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ خواتین ہو، وہ جوان ہو، وہ بچے ہو، وہ بوڑھے ہو، ایک ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تمام چیزیں برداشت کر سکتے ہیں اور اپنے سینوں سے ایمان جانا برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کی اذان ہوتی ہے، سارے لوگ اپنے بچوں کو کفن میں چھوڑ دیتے ہیں، لہو میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور مسجدوں کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں، سجدہ جھکا کے کہتے ہیں مولا ہم آج بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کل بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے، بس ہمارے اوپر اتنا کرم کرنا، جو چاہے ہم سے لٹ جائے، مگر مولا ہمارے سینوں سے ایمان کبھی نہ لٹنے دے۔ وہ چیزیں، وہ قوت اپنے سینوں میں پیدا کرو۔ فلسطین کے صرف بول مت لگاؤ، فلسطین کے صرف میسیج مت پھیلاؤ، فلسطین کے صرف اسٹیٹس مت لگاؤ، ان کی جرأت و بہادریاں، ان کی قربانیاں، ان جوانوں کی دلیریاں، ان بچوں کی سسیاں، ان ماں کی قربانیاں
اپنے سینے میں پیدا کر کر، اپنے سینے میں پیدا کر کر یہ آج مسلمان کر لو، ہمارا گھر لوٹنا ہے لٹ جائے، ہماری زمینیں جاتی ہیں چلی جائے، مگر ہم انشاءاللہ آخری سانس تک یہ کوشش کریں گے کہ ہماری سانسیں جا رہی ہوگی، ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ میں ہمارا ایمان جا رہا ہے، ہمارے ساتھ میں ہمارے قبر میں اگر کوئی جائے تو ہمارا ایمان جائے، ہمارا حسن عمل جائے، ہمارا نیک عمل جائے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ جب اس بندے نے کتنا ٹائم بیٹھ گیا سمجھ میں نہیں آیا، اگر مختصر کر دوں، حضور کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کیا، حضور نے کہا اچھا پورا مکہ اس سے ڈر رہا تھا کہ ظالم کے سامنے کون جائے گا، مگر سبحان اللہ سرکار تشریف لے گئے، دروازے کھٹکھٹایا، زور زور سے کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا، حضور کہتا ہے کہ ایسے زور سے میرے دروازے پر کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ کھٹکھٹاتا، چلائے کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد، کہا کہ میں نے دروازہ کھولا، ڈر تو میں اسی وقت گیا تھا جب آواز سنی تھی، بولو نا بولو نا، فرمانے کہ اگر مہینے بھر کی مسافر کو تو دلوں میں کھجلان پیدا ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کیا تم مصطفیٰ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کیا تم مصطفیٰ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا اے ابو جہل اس کی رقم دے دو، یہ نہیں کہا کہ دیتے کیوں نہیں، کب دو گے، نہیں دے دو، دے دو، کہ محمد ابھی دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں۔ اس بندے نے دیکھا، ارے جہاں سارا مکہ ڈر رہا نہانے سے، اس کے سامنے کھولنے سے، یہ کون ہے اس کی ہاتھ اس کے سینے میں ہے کہ آیا جو کہاں رہا ہے۔ کفار مکہ نے جب ایک آدمی کو اس کی تفتیش کے لیے بھیجا تھا، کہ دیکھا بیچارے دروازہ کھولا ہے، ٹھہرا ساما ہوا ہے، حضور کو رقم، حضور کے سامنے بندے کو رقم دے دی ہے۔ جب ابو جہل آیا سر سبر کر مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے، لوگوں نے کہا تو تو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، تو بڑا ضرورت ہے بہادری کا اپنے اوپر جو ہے تکمہ ڈالے ہوا ہے کہ میں سردار ہوں، میں بہادر ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہے تو کون سا روٹ اس پہ آ گیا تھا؟ کہا کہ میں نے جب دیکھا، اس نے اس وقت کہا کہ ڈر تو میں اسی وقت گیا تھا جب مصطفیٰ نے محمد نے آواز لگائی تھی، اور جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک اونٹ ہے جس کا اتنا بڑا منہ ہے کہ وہ ایک ہی اگر منہ کھولے تو میں اس کا ایک ہی لقمہ بن جاؤں، ایک ہی لقمے میں مجھے ہڑپ کر لے۔ میں ڈر گیا، سہم گیا، اور دروازہ کھول کر اس کی رقم دے دیا۔ میں یہاں کہنا کیا چاہتا ہوں، وہاں مصطفیٰ کریم تھے، جب دشمنوں کے مقابل میں مصطفیٰ تشریف لے گئے تو ظالم نے حربی رقم کو دے دی۔ آج ہمیں مصطفیٰ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، آج ہم مصطفیٰ کے کردار کو اپنا کر کسی بھی ظالم دروازے پہ دستک دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب قدیر کی ذات سے امید اور پوری امید ہے کہ مصطفیٰ کی ذات کی برکت ہوگی اور یہاں رب کی رحمت ہوگی، ظالم نست و نابود ہوگا، تہدیگ ہوگا، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی امانتیں لوٹا دی۔ مگر بات ضرورت کی بات کی ہے کہ ہمیں کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اسوہ مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں مصطفیٰ کے کردار و افعال کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ اس دور میں کسی نے کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی اپنی۔ آج نہ سن لو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستہ۔ سب لوگ ہوش کے ناخن لو، ذرا اپنے معاملات کی فکر کرو۔ رمضان گیا، نمازی گئے، اب پھر چلاؤ پکارو، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں کی زبان میں کچھ جملہ بول رہا ہوں، پھر خوش ہو جائے گا، بمبے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو عزم مصمم کرو،
اور مصطفیٰ کے کردار میں ڈھل کر ظالم قوتوں کے خلاف قانونی کارروائی کرو تو انشاءاللہ رب کی رحمتیں تم سے چھوٹ نہیں ہیں. ہم چھوڑ دیے جو ہے اپنے ہاتھ گھرے ہو گئے, ہم نے سوچ لیا ہے خوشبنی کا ہے, کچھ ہے, یہ ہے, سب کچھ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے خدا ہمارا معبود ہے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, ہم نے کلمہ اس کو اکثر نہیں مصطفیٰ کا پڑھا ہے. سبحان اللہ, اب کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیا ہے یہ قرآن ہے. رات ہو دن ہو سورج چاند جو کچھ بھی ہے, عزت ذلت جو کچھ بھی ہے تو قدرت کا ہے. اس دنیا میں ایک پتا بھی مگر خدا کے حکم کے نہیں سکتا. تو کون کیا کر سکتا ہے؟ بہت سے آئے نمرود, بہت سے فرعون ہوئے, بہت سے طاقتور لوگ ہوئے, سب ختم ہو گئے. اسلام آج بھی باقی ہے. سبحان اللہ, بہت لوگوں نے کوششیں کی, بہت سے ظالم قوتوں نے مل کر ایک جھوٹ ہوگا اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی. تم کیا سمجھتے ہو زمینیں لے کر اسلام کو ختم کیا جائے گا؟ اسلام ہر گھر میں داخل ہونے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ, پھر کہو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.